اس موضوع پر ہم تفصیلی اس کا انالیسس کرتے ہیں اور ان وعدوں کو ہم جانچتے ہیں پاکستان کی اس ڈوبتی معیشت میں یہ کتنا بڑا سہارا ہے، کس حد تک یہ پاکستان کی معیشت کی معاشی ریکوری میں یہ معاون ثابت ہوں گے اور کتنے عرصے کے لیے۔ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز ماہر اور پاکستان کے وزارت خزانہ میں کئی سال بہت ہی خدمات انجام دی ہیں، بہت ہی نادر خدمات انجام دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا، اس بہت تکلیف دہ اور چیلنجنگ ماحول کے اندر پاکستان ڈونرز کانفرنس میں گیا تھا جنیوا، وہاں سے اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں وہ کافی پرومسنگ ہیں۔ 8.5-9 ارب ڈالر کے ہمیں وعدے مل گئے ہیں عالمی مالیاتی اداروں سے اور دوست ممالک سے، اور ابھی یہ کانفرنس ظاہر ہے کہ اختتام ہونے کو ہے۔ کتنی مؤثر اور ڈیپینڈیبل اور یہ ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے نزدیک؟ خبر پاکستان کے لیے تو اچھی ہے، بالکل ایسے ماحول میں اگر ہمیں کہیں سے پلیج کی شکل میں 8-9 بلین ڈالر کا آ جائے تو یہ اس لحاظ سے یہ خبر تو اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو ہے ڈالر کی ضرورت ہے، اور یہ جو پیسے ہیں یہ کل تو نہیں آ جائیں گے پاکستان میں۔ اس میں جیسے میں اگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، 4.2 بلین ڈالر غالباً انہوں نے پلیج کیا ہے۔ تو یہ تو ہمیں نارمل جس طریقے سے 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمیں یہ سال کا دیتے ہیں کموڈٹی فائنینسنگ کے لیے، جس میں آئل کی پیمنٹ بھی ہے، تو یہ 3 سال کے لیے انہوں نے پلیج کیا ہے، 3 سال کے لیے پلیج کیا ہے، تو یہ ہمیں ہر سال جو ہے 1 سے 1.5 بلین ڈالر کے قریب ان سے ملے گا۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک ہے، 2 بلین ڈالر شاید انہوں نے پلیج کیا، تو یہ کل ہمیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آ جائیں گے۔ ورلڈ بینک پھر اس طریقے سے دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے پروجیکٹ بنائیں گے، اس پروجیکٹ کی اپروول ہوگی جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ پروجیکٹ چاہیے ہوگا جو ہمیں ان کو بنا کر دینا ہے، اور اس پروجیکٹ کو وہ فنڈ کریں گے اسی 2 بلین ڈالر سے، کیونکہ یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فار دا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن آف فلڈ افیکٹڈ پیپل، فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہماری تو ضرورت ہے بین الاقوامی ادائیگیاں اس وقت کی، ظاہر ہے ہمیں اپنی تعمیر نو سیلاب زدہ علاقوں کی کرنی ہے، لیکن جو ہماری کلیدی ذمہ داری ہے جس سے کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا ہے وہ ہے ہماری 23 ارب ڈالر کی ادائیگیاں۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو آج ڈونر کانفرنس نے ہماری مدد کی ہے وہ اس مد میں ہمارے لیے معاون ثابت نہیں ہوں گی، یا یہ ہماری ضرورت کو سہارا نہیں دیں گی، یا اس سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سہارا مل جائے گا؟ دیکھیں، مارکیٹ میں کل جو خبر آئے گی تو مارکیٹ میں تھوڑی سی کامنس آپ کو نظر آئے گی، لیکن بات یہ کہ نا ہمیں تو پیسے چاہیے اس وقت۔ ہمارے پاس اس وقت ڈالر جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں تقریباً 4.5 بلین ڈالر کے قریب پڑا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں، تو ہمیں تو اس میں اضافہ ہونا ہے، اس میں تو کہیں سے اضافہ ہو نہیں رہا ہے بلکہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈالر ایک پلیج ہے، پلیج، اور اس کو ایکچوئل میں ٹرانسفر کرنے میں وقت لگتا ہے، اور یہ کل جو ہے یہ پیسے نہیں آئیں گے ہمارے پاس میں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ آپ کو ملے گا، اس میں دیکھیں زیادہ تر جو لون ہے ہمارے بلک جو ہیں وہ تو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ہیں، جس میں IDB بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، غالباً AIIB جو ہے چائنا کا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کا ہے، یہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کے لیے یا بجٹ کے سپورٹ کے لیے یہ پیسے نہیں آئیں گے، یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ میں آئیں گے، جو پروجیکٹ ہم بنائیں گے اپنے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو ہماری ضرورت ہے جو کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچیں اور ہم اس صورتحال میں یہ 23 ارب ڈالر کی جو ہمیں سال کی ادائیگیاں کرنی ہے، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اس مد میں بالکل استعمال نہیں ہو سکتے جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو وہ ضرورت ہماری کیوں پوری ہوگی؟ دوسری جانب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت اہم دورہ ہے جو کہ آرمی چیف نے سعودی عرب کا کیا، اور کل سے پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف مل کے UAE کے سربراہ سے بھی ملیں گے، تو یہ جو وہاں سے ہمیں توقع ہے کیا وہ اس میں شامل ہے جو ڈونرز کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک نے ہماری مدد کی، یا ہمیں علیحدہ سے کوئی مالی مدد مل سکتی ہے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے؟
دیکھیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ کیونکہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اگر 3 سال کے لیے انہوں نے $4 بلین سے زیادہ کا پلیج کیا ہے، تو جب تک کہ سعودی حکومت کا اس میں منشا شامل نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اوور اینڈ ابو جو ہے وہ ہمیں کچھ پیسہ پلیج کرنا چاہتے ہیں یا پیسہ دینا چاہتے ہیں ہمیں، یہ تو ابھی دورہ مکمل ہو تو پتہ چلے گا، کیونکہ اگر ہم نے $3 بلین جیسے سعودی عرب کا ابھی بھی ہمارے پاس میں ہے، تو اگر وہ تو ایک طریقے سے جب وقت آئے گا پیمنٹ کرنے کا تو وہ ہمیشہ سے ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں، اور وہ اس کو آگے کی طرف کر دیں گے کہ ہمیں امیجیٹ نہ دینا پڑے۔ تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ابھی جو ہے سعودی عرب سے کیا ملے گا، یو اے ای سے کیا ملتا ہے، یہ تو دورہ کے ختم ہونے کے بعد جو اعلانات جاری ہوں گے اس سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اور اسی دوران ہمارے جو ایک تعطل ہے، ایک طرح کا ایک تعطل ہے ہمارے اور آئی ایم ایف کے درمیان، وہ جو پروگرام ہے وہ بھی ایک طرح سے معلق ہے، وہ ریسٹور ہونا بھرپور طریقے سے کتنا ضروری ہے، اور اس کا کتنا اثر ہوگا، یہ جو پلیجز ہمیں وعدے ملے ہیں؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکے گی۔